السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈ؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ یہ جو آپ لوگوں کو ویڈیو نظر آ رہی ہے، یہ بھی مکہ میں ایک مقام ہے جس کو جبل رحمت بولا جاتا ہے۔ یہ اونچی پہاڑی پر ایک پلر ہے، یہاں اونچائی پہ کافی راستہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام لمبی جدائی کے بعد ملے تھے۔ تو ویڈیو کی آپ لوگ زیارت کیجئے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے احوال بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مدین والوں کی طرف بھیجا۔ وہ کاروباری لوگ تھے۔ بحر احمر کے ساحل پر، یمن اور مصر عراق کے درمیان ایک بہت بڑی شاہراہ پر وہ لوگ رہتے تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے، جیسا کہ ہر زمانے میں انبیاء کی امتوں نے کیا۔ بلکہ انہوں نے مزید یہ کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، اور خاص کر ناپ میں ڈنڈی مارتے، قافلے والوں کو لوٹتے، ان کو دھمکیاں دیتے اور ڈراتے، ملک میں دولت مند طاقتوروں کی طرح فساد پھیلاتے، جو نہ تو حساب کتاب کی امید رکھتے اور نہ ہی عذاب سے ڈرتے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا۔ وہ انہیں دعوت دیتے اور انہیں انجام سے ڈراتے۔ ان سے کہتے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں غیر لینے والے عذاب سے اندیشہ ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ شعیب علیہ السلام ان سے کھل کر بات کرتے تاکہ ان کے دل کھل جائے، اور ان کے دل میں جو مال کی گرہ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کھلے، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت تھی۔ آپ ان سے فرماتے، ناپ تول کے بعد جو تمہارے لیے نفع بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس مال سے جو تم ظلم اور خیانت کے ذریعے حاصل کرتے ہو، اور جب تم اپنی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی پر نگاہ ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہوگا جو انہوں نے ڈنڈی ماری، کم تول کر اور خیانت سے کمایا، اس کا نقصان بگاڑ ہے، مصیبت ہے، اور چرا لیا جائے گا یا لوٹ لیا جائے گا، یہ وہاں پہ خرچ ہوگا جہاں پہ اللہ راضی نہ ہوگا، یا اس مال پر ایسے شخص کو مسلط کر دیا جائے گا جو اس سے کھیلے گا اور اس کو ضائع کر دے گا، اور وہ تھوڑا مال جو نفع دے اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو نفع نہ دے۔ آپ نے فرمایا، ہر ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتا، اگرچہ کہ ناپاک کی کثرت آپ کو پسند کیوں نہ ہو، اور میری نصیحت تمہارے لیے خالص مخلصانہ ہے، صرف اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ اور اس نرمی، حکمت اور علم سے ان کو فرماتے، اللہ کا دیا جو بچ جائے وہ تمہاری حرام کی کمائی سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین آئے تو مان لو میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ اور وہ مختلف انداز سے ان سے بات کرتے، طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے، انہیں نصیحت کرتے جیسے ایک مہربان باپ اور دانش مند استاذ کی طرح۔ وہ کہتے، اے میری قوم، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود اور کارساز نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تم ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت کرو، اور زمین میں فسادی نہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے راستے پر اور ان اللہ والوں کو دھمکیاں دینے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اور لوگوں میں کجی تلاش نہ کیا کرو۔ کجی یعنی ان میں ایب تلاش کرتے، ان کو ڈراتے، جب کہ تم تو تھوڑے تھے لیکن اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قوم کے ذہین لوگوں نے اس دعوت کی تفسیر میں بڑی باریکی سے کام لیا۔ انہوں نے بڑی خوفناک آواز سے کہا، یعنی کہ روب دبدبے سے، کہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہے یا کوئی اور عقیدہ حل کر لیا ہے۔ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز حکم دیتی ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ہم اپنے مالوں میں سے جیسے چاہیں اپنا حق استعمال کریں؟ تم تو ایک عقل مند اور دیندار تم ہی رہ گئے ہو اس دنیا میں۔ شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے، نہ ان پر سختی اور نہ ناراض، انہیں سمجھایا باوجود ان کے کہ ان کے برے اخلاق اور ظلمانہ رویے کے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد، ان سے کسی قسم کا غرض نہ کرنے کے بعد، ان کو دعوت نصیحت پر اس لیے لے آئے کہ اللہ نے آخرت میں انہیں نبوت اور وحی سے نوازا، اور ان کا سینہ ان کے لیے کھول دیا، اور اپنے پاس سے نور
ان کو عطا کیا۔ کسی قسم کے حسد نے انہیں دعوت پر نہیں ابھارا، اس لیے اللہ نے ان کو غنی بنایا، حلال رزق عطا کیا۔ وہ ان خوبیوں کی بنا پر خوش نصیب، مطمئن اور دل سے زبان کا شکر گزار کرنے والے تھے، اور یہ بات انہیں ایسے کام سے روک رہے ہیں جو خود کرتے ہو، ایسی چیزوں سے منع کرتے ہو جس سے خود منع نہیں ہوتے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے، اور نہ ان لوگوں میں سے جو کہتے تو ہوں باتیں مگر ان پر عمل نہ کرتے۔ وہ ان کو وہی نصیحت کرتے جس پر وہ خود عمل کرتے۔ وہ نہ صرف ان کی اصلاح، خوش بختی چاہتے تھے بلکہ ان کو عذاب سے بچانا چاہتے تھے، وہ عذاب جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس پر شعیب علیہ السلام کا اعتماد ہے۔ شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں اپنی طرف سے دلیل پر قائم ہوں، مجھے اپنی طرف سے عمدہ دولت نبوت کی عطا کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرے امکان ہیں، مجھے جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے وہ میرے رب کی مدد سے ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب نے چاہا اس سے قوم جہالت کا ثبوت دیا۔ وہ ان سے کسی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے، حالانکہ وہ اسی شہر کے رہنے والے اور ان کے بھائی تھے۔ ان کی بات صاف تھی، وہ اس کلام میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے، یعنی کہ جو ان کی زبان تھی اس میں ان کا عبور حاصل تھا، لیکن وہ لوگ ایسا فیل ان کو کرواتے کہ جیسے وہ ان کی زبان کو سمجھتے ہی نہیں، اور ان پر وہ نصیحت دشوار گزرتی۔ قوم کے لوگوں نے ان کے اکیلے کمزور ہونے کو تجزیہ کر لیا۔ اگر شعیب کے رشتہ دار اور قبیلے والے نہ ہوتے تو وہ ان کو مار دیتے اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتے۔ شعیب علیہ السلام کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی، انہیں تعجب ہوا، کہاں وہ قبیلہ جو بیماریوں، ہلاکت، کمزوری اور عاجزی کا نشانہ ہے، اور کہاں وہ جو اللہ غالب، قدرت، طاقت اور زبردست ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تمہیں اپنی محفل میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں مار دیتے اور تم ہم پر غالب نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزیز ہے اور تم نے اللہ کو اپنی پشت پر ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کے احاطہ کرنے والا ہے۔ جب ان کی دلیلیں ختم ہو گئی تو قوم کے متکبروں نے ایک آخری تیر چھوڑا۔ ان قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بستی سے نکال دیں گے، یا تو پھر تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ ان کا جواب ایسے شخص کا جواب تھا جسے اپنے دین پر فخر ہو، اپنے ضمیر اور عقیدے کی غیرت ہو۔ حضرت شعیب نے کیا جواب دیا کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، اگرچہ کہ ہم اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، اور ہم کیا اللہ پر تہمت لگانے والے بن جائیں اور تمہارے مذہب میں آ جائیں، خصوصاً اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں۔ اللہ نے ایسا ہی چاہا ہے، جو ہمارے رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائے، آپ سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، اور اس بات سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اسی طرح کہا جیسا کہ ان سے پہلے لوگ کہتے تھے۔ وہ کہنے لگے، آپ پر تو جادو ہوا ہے، آپ تو ہماری طرح کے آدمی ہیں، ہم تو آپ کو جھوٹے لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی وہ قوم پہلی قوموں سے بڑھ کر جاہل تھی۔ سو اگر ہم سچے ہوئے تو ہم اسی طرح رہیں گے، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کر لے آؤ۔ ہر امت جس نے اپنی نبی کو جھٹلایا، اللہ کی ناشکری کی، اس امت کا بھی وہی انجام ہوا۔ اس کو زلزلوں نے گھیر لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہے۔ بہت شدت کا زلزلہ تھا جس میں کوئی نہ بچا، اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے وہ کبھی اپنے گھروں میں نہ رہے تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، اور دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، حجت قائم کر لی، اور شعیب علیہ السلام اور ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت بچ گئے۔ سلامتی ہو شعیب علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ یہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پیغمبر کے حوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔